بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت اور ان کے مقام کے سلسلے میں کچھ باتیں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر محبت ہونی چاہیے۔ وہ پہلے صحابی سے لے کر کے اور آخری صحابی تک ہر صحابی سے ہر مسلمان کو محبت اور الفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو ہمارے دین اور ایمان کو جانچنے کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی پہچان، ایمان کی علامت، کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے، اگر اس کی پہچان کرنی ہو تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کے تئیں اس کے دل میں محبت کتنی ہے۔ اس لیے کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے نفرت کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو ایمان اور نفاق دونوں کی پہچان اور دونوں کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور انصار کا نام آپ نے لیا، انصار سے پہلے مہاجرین ہیں، تو اگر انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی پہچان ہے، تو مہاجرین سے محبت کرنا بدرجہ اولا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیا ہے۔ تو چاہے مہاجر صحابہ ہوں یا انصار صحابہ ہوں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی جس کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور ان سے نفرت کرنا، ان کی کمیاں کوتاہیاں، ان کی لغزشیں بیان کرنا، لکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ وہ لکھنے والا کوئی بھی ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا علامہ فہامہ کیوں نہ سمجھے، اگر اس کے بیان سے، اس کے قلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوتاہیاں اور لغزشیں جو ہے واضح ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان منافق ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی ہوئی، آیت النفاق، نفاق کی علامت ہے کہ صحابہ کے بارے میں حرزہ سرائی کی جائے، ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے۔ اور یہی وجہ ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ والجماعہ کے بڑے عقیدے کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان۔ یاد رکھو صحابہ سے محبت کرنا دینداری ہے،
صحابہ سے محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ سے محبت کرنا احسان ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبُغْضُهُمْ کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے نفرت کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ طغیان اور سرکشی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی صحابی کو لے کر کے، چاہے وہ حضرت علی ہوں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی بھی صحابی کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہنا جس سے ان کی ذات میں نقص واضح ہوتی ہے، ایسی بات کہنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، سرکشی ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابا بکر و عمر، کہ سلف یعنی صحابہ تابعین یہ اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سکھاتے تھے۔ ان کا نام لے کر کے گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت، صحابہ سے محبت کیسے کی جائے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ یہ سلف، صحابہ خود اور تابعین یہ اپنی اولاد کو سکھاتے تھے۔ کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے کہ قرآن کی سورتیں اپنی اولاد کو سکھانے کا اہتمام کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی محبت کو بھی صحابہ اپنی اولاد کو سکھاتے تھے، سلف اپنی اولاد کو سکھاتے تھے۔ تو اس لیے بار بار صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بار بار ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا درجہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے، انہی سے ہمارا ایمان، ہمارا دین پہچانا جاتا ہے، لہذا ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا درجہ یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان کی عظمت کا احساس ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں بھی، ہماری اولاد کے دلوں میں بھی، آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت، ان کی عظمت اس قدر بیٹھ جائے کہ کوئی بھی زبان درازی کرنے والا جب ان کے سامنے زبان درازی کرے تو ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں ان کا دفاع کر سکیں، یہ ضروری ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کا مقام ہے کہ ان سے محبت کرنا ہے، ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، ان سے بغض نہیں رکھنا ہے۔ تاریخی روایات جو غیر مستند ہیں، بہت ساری جھوٹ اور موضوع چیزیں اس میں شامل ہو گئی، اس کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن عزیز کی آیتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جو مقام اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے بیان کیا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں اللہ سے بہتر اور رسول اللہ سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں خاص طور سے کچھ باتیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ صحابہ سے متعلق جو بھی ان کی اجتہادی لغزشیں ہیں ہمیشہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرنا ہے، اس میں بولنا نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے مابین ہوا، اگر ان کا تعلق احکامات الہیہ سے نہیں ہے تو کسی بھی فرد امت کے افراد میں سے کسی بھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کے مابین جو کچھ بھی ہوا اس کو بنیاد بنا کر کے کسی بھی صحابہ پر کسی طرح کی کوئی تنقید کی جائے۔ اس بات کو یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو، جو کچھ بھی ہوا، چاہے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، واقعہ کربلا ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہو، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جو مشاجرات ہوئے اس کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے کسی بھی ایک صحابی پر کسی طرح کی بھی تنقید و تبصرہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن صحابہ مغفور ضرور ہے، معصوم نہیں ہے، مغفور ضرور ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جا بجا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معافی کا اعلان کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے انہیں معاف فرمایا بلکہ قیامت تک قرآن کی آیتوں میں ان کے معافی نامے کو نازل کر کے یہ سبق دیا ہے کہ قیامت تک کسی کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ان لغزشوں کو بنیاد بنا کر کے تنقید کا نشانہ بنائے. قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. یہ جو اللہ کے جانب سے یہ پیغام ہے یہ ہمارے اور آپ کے سلسلے میں نہیں ہے, یہ صحابہ کے سلسلے میں ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ, صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اے حضرات صحابہ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے رضی اللہ ورضوا عنہم کا سرٹیفکیٹ دے دیا. جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى, وہ ہستیاں جن کے تعلق سے میں نے پہلے ہی جنت کا فیصلہ کر چکے ہیں یا ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے, اولئک عنہم مبعدون, وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم اور آپ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, پتہ نہیں ہماری موت کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر مواخذہ کرے یا ہمیں معاف کرے معلوم نہیں ہے. یہ اہل ایمان کے تعلق سے, توحید والے کے تعلق سے اتنا ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا کے بعد جنت ایک دن نہ ایک دن دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے تعلق سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جنت کا ایک مرتبہ فیصلہ سنا دیا, کلہم وعد اللہ الحسنی, ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے. تو صحابہ کے لغزشوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک عنہم مبعدون, وہ جہنم سے دور رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ صحابہ کو پہلے جہنم میں ڈال کر کے ان کے غلطیوں ان کے لغزشوں کی سزا دی جائے گی, بعد میں جنت میں ڈالا جائے گا. نہیں, یہ ہمارے تعلق سے ہو سکتا ہے, آپ کے تعلق سے ہو سکتا ہے, لیکن صحابہ کے تعلق سے اللہ نے فیصلہ دے دیا. ان کی لغزشوں کو, ان کی خطاؤں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے. وہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں, وہ جنتی ہیں. کلہم وعد اللہ الحسنی. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی, جن کے بارے میں بھی میں نے جنت کا پہلے سے وعدہ کر لیا ہے, فیصلہ دے دیا ہوا ہے, وہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں. تو یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے واضح طور سے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں. اب آپ سوچئے, اور اس دنیا سے جا چکے ہیں, اگر ہم میں سے, آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی کے مرے ہوئے کے تعلق سے اگلی اٹھائے, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا, بالکل اچھا نہیں لگے گا. جبکہ آپ اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں, ان کی لغزشوں, ان کی غلطیوں, ان کی خطاؤں کو آپ جانتے ہیں. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے لغزشیں ہوئی ہیں, خطائیں ہوئی ہیں, معلوم ہے. لیکن پھر بھی ان کے مرنے کے بعد, ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی ان کی برائی کرے, ان کے لغزشوں کو اجاگر کرے, اس کو گنائے, آپ کے تن بدن میں آگ لگتی ہے. آپ ناراض ہوتے ہو, آپ غصہ ہوتے ہو, اس سے نفرت کرتے ہو. تو کیا صحابہ اتنے بھی محبت کے لائق نہیں ہیں کہ جب بھی کسی بھی صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کہی جائے آپ خاموشی سے سن لو, اس کو برداشت کر لے جاؤ؟ کیوں؟ صحابہ ہمارے کچھ نہیں ہیں, یہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہیں. والدین جن کی برائیاں ان کے مرنے کے بعد آپ سننا گوارا نہیں کرتے ہو. صحابہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, جن کی بنا پر جنت نہیں مل سکتی ہے, جن کی بنا پر جہنم سے بچا نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا. جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے, جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے, ان کو برا بھلا مت کہو. انہوں نے جو کچھ کیا, اچھا کیا, برا کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچے. اللہ چاہے گا مواخذہ کرے گا, چاہے گا سزا دے گا, چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا, وہ اللہ کے حوالے ہو گئے. تو ایک عام انسان کے تعلق سے جو ایمان والا ہے, جو مسلمان ہے, اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کے مرنے کے بعد, اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی لغزشوں, اس کی غلطیوں, اس کی کوتاہیوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر وہ مسلمان ہے, ایمان والا ہے, یہ کافروں کے بارے میں نہیں ہے.
منافقوں کے بارے میں نہیں ہے. عبداللہ بن ابی کا جب بھی ذکر کرو برائی سے ذکر کرو کوئی حرج نہیں ہے. فرعون کا جب بھی تذکرہ آئے, شداد کا تذکرہ آئے, حامان کا تذکرہ آئے, ابو لہب کا تذکرہ آئے, ابو جہل کا تذکرہ آئے, جن الفاظ میں اللہ نے یاد کیا انہیں الفاظ میں یاد کرو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ایمان والا ہے, جن کا آپ نے جنازہ پڑھا ہے, جو مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہوا ہے, ان کے تعلق سے لا تسبوا الاموات, ان مرے ہوں کو برا بھلا مت کہو, ان کے بارے میں اول فول مت بکو, ان کے لیے زبان درازی مت کرو. وہ پہنچ گئے, جو کچھ بھی انہوں نے کیا اپنے انجام کو پہنچے. تو جب یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے, یہ صحابہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارے ماں باپ بلکہ دنیا بھر کے ماں باپ مل جائیں تو ان کے خاکے پا کو بھی نہیں پا سکتے ہیں. ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, ان کی کوتاہیوں, ان کی لغزشوں کو بیان کرنا, ان کے غلطیوں کو اجاگر کرنا, کہ اللہ کو رسول کو گوارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم آپ کو بحیثیت ایمان والے کے یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو بیان کرنے والا, کوئی بھی ہو کہنے والا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شکایت کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا درجہ نبی خود پسند نہیں کر رہے ہیں. اور ان کے مرنے کے بعد اب کوئی ہم میں سے کوئی اٹھ کر کے 1400 سال کے بعد کسی صحابی کے اوپر تنقید کرے, ان سے یہاں غلطی ہوئی, ان سے وہاں غلطی ہوئی, یہ افضل ہے, یہ برتر ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے جج بنایا ہے, آپ اللہ کی جانب سے منتخب کردہ ہیں. آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ ان کی غلطیاں, ان کی کوتاہیاں بیان کر سکو, اس لائق آپ ہو. یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسبوا احدا من اصحابی, احدا من اصحابی, میرے کسی بھی صحابہ کے بارے میں کبھی بھی زبان درازی نہ کرنا. کسی بھی صحابی, احدا من اصحابی, کوئی بھی جو جسے شرف صحابیت حاصل ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی سونے کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے, ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ, تو تم میں سے, اس لیے کہ صحابہ کا جو مقام ہے, جو درجہ ہے, ان کا جو اجر ہے اللہ کی نگاہ میں, ان کی جو عظمت ہے, اگر تم سونے کا پہاڑ بھی اللہ کے راستے میں دے دو, جو ممکن نہیں ہے ہی نہیں آپ کے پاس, یعنی آپ ساری دولت اپنی صرف کر دو, سب دے دو اللہ کے راستے میں, تو اگر ایک صحابی نے 1 چلو 2 چلو اللہ کے راستے میں دیا ہوگا, وہ چاہے جو دیا ہو, گیہوں دیا ہو, کھجور دیا ہو, ان کو جو اجر اللہ تعالیٰ نے وہ 1 چلو 2 چلو دینے کی بنیاد پر دیا, تم سونے کا پہاڑ دے کر کے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے ہو. اچھا یہ کس سے کہا تھا؟ ہم سے اور آپ سے کہا ہی نہیں اللہ کے نبی نے, صحابہ ہی سے کہا. اب آپ سوچئے, صحابہ سے کہا جن کا اتنا بڑا مقام ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ معاملے کو لے کے تو میں ہو گئی. دونوں صحابی ہیں. عبد الرحمن بن عوف سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر صحابی, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے بعد ایمان لانے والے صحابی دونوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ پر واضح ہے, جس بھی جنگ میں شریک ہوئے اللہ نے فتح دلائی. بدن کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں رہتا جہاں تیروں تلوار کے زخم نہ لگے ہوئے ہوں. تا زندگی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا تمنا رکھتے رہے, لیکن بسترے پر طبعی موت آئی. یہ وہ صحابی ہے. تو دونوں کے درمیان تو میں ہو گئی. صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دیا کہ پہلے ایمان لانے کی وجہ سے آپ اپنی برتری ہم لوگوں پر چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم بعد میں ایمان لائے. اتنا جملہ کہا تھا. ظاہر سی بات ہے, جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بلند ہی ہے, اونچا ہی ہے مقام. اتنا جملہ کہا تھا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پھر کہی. کس سے کہا؟ حضرت خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں کہ اے خالد بن ولید، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچہ کرو تو عبد الرحمن بن عوف کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے انہوں نے جو چلو بھر دیا اس کے برابر بھی. تو یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو تنبیہ کرتے ہوئے کہی. دونوں صحابی ہیں، دونوں کا اپنا بڑا مقام ہے اور درجہ ہے. تو ایک صحابی جو پہلے ایمان لائے، دوسرا صحابی جو بعد میں ایمان لائے، وہ دونوں ایک دوسرے کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کریں یا کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. تو آج سے 1400 سال کے بعد ہماری کیا حیثیت ہے، کیا وقات ہے ہم میں سے کہ کوئی اٹھ کر کے کسی بھی صحابی کے تعلق سے جج بن کر کے بیٹھے اور ان کے بارے میں فیصلہ دے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ یہ صحابی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ خالد بن ولید اگر تم احد پہاڑ بھی خرچہ کر دو تو یہ عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے غربت کی حالت میں ایک چلو جو دیا تھا اللہ کے راستے میں صرف کیا تھا، اس کی برابری آپ نہیں کر سکتے ہو. تو ہم کیا کریں؟ ہم 10 سونے کے پہاڑ کے برابر بھی صرف کر دیں تو چلو کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ درجہ ہے. لہذا وہ مسائل جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اختلاف ہوا، اس کو بنیاد بنا کر کے ہمیں حق نہیں بنتا ہے کہ کچھ بھی ہم کسی بھی صحابی کے تعلق سے کوئی بات کہیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تعلق سے، یہ بھی صحابی رسول ہی ہے، اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے زبان درازی نہیں کرنا، ان کی نقص، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں بالکل بیان نہیں کرنا. کیوں؟ فإن اللہ قد امر بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم يقتلون. اللہ رب العالمین نے یہ جانتے ہوئے کہ بعد میں صحابہ کے درمیان قتل و قتال ہوں گے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کریں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ کو معلوم تھا نبی کے بعد صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوگا، نزاع ہوگا، وہ باہمی قتل و قتال میں شریک ہوں گے، یہ اللہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے. اللہ نے خود معاف کر دیا. آنے والی نسلوں کو کہا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بعد میں آئیں، صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ ہمیشہ دعا کریں اے اللہ ہم سے پہلے جو بھی ایمان میں سبقت لے گئے، اے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو تو معاف کر دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کے حق میں دعا کریں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. ان ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ادنا بھی کوتاہی، ادنا بھی شک نہیں ڈالنا، ادنا بھی بغض ان کے تعلق سے ہمارے دل میں پیدا نہ کرنا. اے ہمارے رب تو مہربان ہے، تو رحم کرنے والا ہے. یہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، پھر انصار کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر آنے والوں کو یہ تعلیم دی. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ امروا ان یستغفروا لهم. لوگوں کو اللہ کے جانب سے یہ تعلیم دیا گیا کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرو، لیکن فسبوہم، لوگوں نے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے جانب سے تعلیم ہے. یہی قرآن کی آیت پھر انہوں نے پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم، کہ اللہ نے صحابہ کے تعلق سے کہا ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا. ہمارے ماں باپ کیسے بھی ہوں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے فوت ہونے والے کیسے بھی ہوں، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتی ہے تو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں ان کی کوتاہیاں، ان کی لغزشیں، ان کی کمیاں، سب کچھ ہمارے علم میں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ ان کے لغزشوں کو معاف کر، اللہ انہیں جنت دے، اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا. یہ ہم اپنوں کے لیے دعا کرتے ہیں.
تو ایسے صحابہ کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ صحابہ سے محبت کریں، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی صحابہ کی عظمت کو بٹھائیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے کبھی بھی زبان درازی نہ کریں۔ نمبر 4، جیسے ہم اپنے اس دنیا سے فوت ہونے والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے تعلق سے بھی ہم دعا کریں۔ یہ آیت تو ضرور پڑھیں، تو دعا کریں صحابہ کے تعلق سے۔ یہ 4 ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت سے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو یہ ایمان کے معیار اور کسوٹی ہے۔ ان کے تعلق سے ہماری یہ ذمہ داریاں اور کئی سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کے درجے کو پہچان کر کے الہ العالمین ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، ان کے نقش پا پر چلنے کی الہ العالمین ہم کو سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، الہ العالمین ہماری جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما، جو اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔